السلام علیکم۔ تھرڈ ایئر کلاس آج جو ہے وہ ہم پڑھیں گے سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک جو لوگ جاؤ لائے بالافک کی بڑا بہتان، اسوۃ منکم، اسوۃ ایک جماعت ہے، منکم تم میں سے، کہ بے شک جو لوگ بڑا بہتان لائے تم ہی میں سے ایک جماعت ہے۔ افک جو کہتے ہیں جھوٹی من گھڑت بات کو، تو یہاں جو اشارہ ہے اس فتنے کی طرف جو غزوہ بنی مستلق میں منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے برپا کیا، اور یہ واقعہ تاریخ میں واقعہ افک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کہا گیا کہ یہ جو بے شک جو لوگ بڑا بہتان لائے تو تم میں سے ہی ایک جماعت ہے، اور وہ جماعت کون سی تھی؟ منافقین کی۔ لا نہ تحسبوہ، اسے گمان کرو، شر لکم، شرن برا، لکم اپنے لیے، بلکہ ہوا وہ خیر لکم بہتر ہے، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، کہ تم اسے اپنے لیے برا گمان نہ کرو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اس میں تمہارے لیے خیر کا پہلو بھی نکلتا ہے۔ خیر کا پہلو کون سا؟ ایک تو یہ کہ اس سے منافقین جو تھے مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے، ان کا کردار کھل کے سامنے آ گیا، اور دوسرا یہ کہ خود مسلمانوں کے اندر جو کمزوریاں تھیں وہ بھی اس موقع پہ ظاہر ہوئیں، اور بر وقت ان کی اصلاح کی جو ہے وہ تدبیر ہو گئی۔ اور پھر یہ کہ یہ واقعہ گویا اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکام اور قوانین کے نزول کا ذریعہ بن گیا۔ پھر آگے دیکھیں کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، لی کے لیے، کلی ہر، امرئ شخص کے لیے، منہم ان میں سے، مکتسبہ ما جو اکتسبہ اس نے کمایا، من الاسمی، من سے الاسمی گناہ میں سے، ان میں سے ہر شخص کے لیے وہی ہے جو گناہ اس نے کمایا، واللذی، اور وہ جس نے، تولا اٹھایا، کبرہ اس کا بڑا طوفان، منہم ان میں سے، لاہو اس کے لیے، عذاب عذاب، عظیم بڑا، اور جس نے اس کا بڑا طوفان اٹھایا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں ہر شخص نے جو ہے وہ جتنا کمایا اس کے لیے اتنا گناہ ہے، اور جس نے اس کا بڑا طوفان اٹھایا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو یہ بڑا طوفان کس نے اٹھایا تھا؟ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے۔ تو جتنا جس نے اس میں حصہ لیا اس کا اتنا گناہ ہے، اور جس نے اس طوفان کو برپا کیا یعنی عبداللہ بن ابی، تو اس کے لیے بڑا جو ہے وہ عذاب ہے۔ پھر دیکھیں کہ لولا، کیوں نہیں، اس جب سمعتموہ، تم نے سنا وہ، ظنّ گمان کیا، المؤمنون مومن مردوں، والمؤمنات اور مومن عورتوں نے، بانفسہم اپنوں کے بارے میں، خیرن بہتر۔ جب تم نے وہ بہتان سنا تو کیوں نہ گمان کیا مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے بارے میں نیک گمان، اور کالو، اور وہ کہہ دیتے، ھذا یہ، افکن بہتان ہے، مبین سری، اور وہ یہ کہہ دیتے کہ یہ سری بہتان ہے۔ اب اسلامی معاشرے میں ہر مرد و عورت کا یہ حق ہے کہ معاشرے کے جو دوسرے افراد ہیں وہ ان کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اور اگر اس طرح کی کوئی بات سنیں تو جب تک جو ہے وہ کوئی ثبوت جو ہے وہ ان کے سامنے نہ آ جائے تو وہ اس بات کا چرچا نہ کریں۔ اور یہاں تو پھر بات تھی کس کے حوالے سے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، لہٰذا فرمایا کہ جب تم نے اس بہتان کو سنا تو پھر مومن مردوں اور مومن عورتوں نے ان کے بارے میں نیک گمان کیوں نہ کیا، اور یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو سری بہتان ہے۔ لولا، کیوں نہ، جاؤ وہ لائے، علیہ اس پر، بیرباتی چار، شہداء گواہ، تو وہ کیوں نہ لائے اس پر چار گواہ۔ اب اسلامی قانون کیا ہے کہ اس طرح سے جب جو ہے کہ وہ بات کی جائے، تہمت لگائی جائے، تو پھر جو ہے چار گواہ لائے جائیں، اور جب انہوں نے اس طرح کا کام کیا تو اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے؟ فائز، پس جب، لم نہ یاتو، وہ لائے، بالشہداء گواہ، فاولئک، تو وہی لوگ، عند اللہ اللہ کے نزدیک، ہم الکاذبون جھوٹے ہیں۔ پس جب وہ اس پر چار گواہ نہ لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، فضل اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، فی الدنیا دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں، لمسکم تو تم پر ضرور پڑتا، فیما ما جو آپس تم پڑے تھے، فیہ اس میں، عذاب عذاب، عظیم بڑا۔
اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم پڑے تھے اس میں تم پر ضرور پڑتا بڑا عذاب، یعنی جس فتنے میں تم پڑ گئے تھے، اگر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تم پر اپنا فضل اور رحمت نہ کرتا تو پھر تم پہ بڑا عذاب آن پڑتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں معاف کیا اور تمہیں درگزر کیا اور تم پر اپنی رحمت کی کہ تم جو ہے وہ عذاب سے بچ گئے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اس احسان کو یاد رکھو کہ اس نے تم پر اپنا فضل و کرم کیا اور تمہیں جو ہے وہ معاف کر دیا۔ لہٰذا جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں تمام فتنوں اور آزمائشوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ و ناصر۔